فیصل چودھری صاحب یہاں تو وہ آپ کے بیانی کی تائید کر رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے بیانی کی تائید کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی یہی سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ ربر اسٹامپ ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن دوسری طرف یہی پی ٹی آئی جس کی اکثریت ہے خیبر پختونخوا میں، اور جب وہ اپنا ایک وزیر اعلیٰ نامزد کرتی ہے پھر اس کو منتخب کرتی ہے، اور جب اس کی حلف برداری سے پہلے جا کر یہ جے یو آئی کورٹ میں اس کو چیلنج کرتی ہے کہ یہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیسے ملیں گے پھر آپ دونوں کے خیالات؟ اور جمہوری معاشروں میں پھر کیا یہ بھی ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی تو سگنیفیکنس، جوڈیشری کی سگنیفیکنس اور باقی ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جیسے ایف آئی اے، پولیس، ان کی سگنیفیکنس تو ختم ہو گئی ہے، اور ایک ہائبرڈ نظام چل رہا ہے، خواجہ آصف اس کی بھرپور وکالت اور تائید کرتے ہیں، تو ہائبرڈ نظام میں سویلین ادارے تو نہیں چلتے ہیں۔ جہاں تک جے یو آئی کا کانڈکٹ تھا ڈیورنگ چیف منسٹر کے الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوری اصولوں کے خلاف تھا، اور پہلے دن بڑا اچھا موقف تھا جے یو آئی کا، لیکن پھر نہ جانے کون سی مجبوری میں یہ کام کیا گیا، اور اس سے مولانا صاحب کی جو ایک سیاسی قد کاٹ ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو آپ اس طرح کا جو ہے وہ کریں، کیونکہ مولانا صاحب جو ہیں بھارت اور پاکستان کے بڑے لیڈروں میں شامل ہوتے ہیں اور تجربہ کار ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، لیکن جس قسم کا رویہ جے یو آئی کے اکابرین نے رکھا وہ تو ہمارے لیے قابل اعتراض بات تھی، اور جمہوری اصولوں کے بھی خلاف بات تھی، اور پھر اوپر سے گناہ بے لذت اس طرح سے کہ جی آپ ایک بھی پردہ تو توڑ نہیں سکے۔ نون لیگ تو نے تو ان کو استعمال کیا نا ہر بار کی طرح۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔